الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک الاسراء والمعراج کے حوالے سے ہماری گفتگو آپ نے سنی۔ آج دوسری نشست پر ہم اختتام کریں گے، کیونکہ شعبان المعظم کا مقدس اور مکرم مہینہ چل رہا ہے، تو اسی حوالے سے اس کے فضائل آپ احباب کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ 3 معجزے جو حضور کے قرآن و سنت نے بیان کیے وہ آپ احباب کے سامنے دلائل کے ساتھ میں نے پیش کیے تھے۔ آج چند باتیں آپ احباب کے سامنے مزید میں آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ رب العزت نے حضور کو کس انداز میں معراج کروائی اور عقیدہ اہل سنت اس حوالے سے کیا ہے۔ تو سن لیجئے، مفسرین اعظام اور محدثین نے اور محققین نے اور مدققین نے، اولیاء کاملین نے یہ جو معراج کے حوالے سے عقیدہ رکھا، وہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی ظاہری حیات طیبہ میں حالت بیداری میں، بیداری جاگنے کو کہتے ہیں، حالت بیداری میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی یعنی کہ بیت المقدس وہاں تک، پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر، پھر پہلے سے دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر 5ویں، پھر 6ٹھے، پھر 7ویں آسمان تک، عرش معلیٰ، پھر عرش معلیٰ سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے لامکان، جہاں نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ جنوب ہے نہ شمال ہے، نہ ای ہے نہ آ ہے، نہ زماں ہے نہ زمیں ہے، یعنی کہ وہاں جا کر سر کی آنکھوں سے میرے نبی نے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ بڑا عظیم معجزہ تھا میرے نبی کا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھا۔ صرف ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا احاطہ کیا۔ کیوں؟ احاطہ اس کا ہوتا ہے جو محدود ہو،
اللہ کی ذات تو لامحدود ہے۔ مثال کے طور پر اکثر لوگوں کے زبان سے یہ کفریہ جملہ نکل جاتا ہے، اس کی بھی اصلاح کر لیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن یہ عقیدہ غلط ہے، کفریہ عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ میں ہے۔ اللہ ہر جگہ میں ہے کیونکہ لفظ میں یہ احاطے کے لیے، محدود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ میں نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے سے اللہ کی ذات کو محدود سمجھا جائے گا۔ تو اللہ تو لامحدود ہے، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرکہ، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو جتنے بھی مخالفین معراج ہیں، جو حضور کی معراج کا انکار کرنے والا طبقہ ہے، اس کا سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ حضور نے معراج کی، اللہ کو دیکھا، جبکہ قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس ادراک سے مراد اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور نے اللہ کو پورا دیکھا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا 6 فٹ کا جسم ہے، تو 6 فٹ کے جسم میں ایک جھلک دیکھنا، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے پورے 6 فٹ کو دیکھ لیا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اس بندے کو دیکھا۔ اس میں 2 معنی نکلتے ہیں، ایک تو پورے وجود کو دیکھا اور ایک فقط دیکھا۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا۔ دیکھا، یہ کتنا دیکھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں، اور اس کی کیفیت حضور نے بتائی تھی، جو کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 625 بیان کی تھی گزشتہ جمعۃ المبارک، کہ حضور نے خود فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردا بین صدی فعلمت ما فی السماوات والارض۔ یہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بڑے حسین صورت میں دیکھا، حسین صورت میں دیکھا، میرا رب بڑا خوبصورت تھا۔ پھر میرے رب نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، پھر فعلمت ما فی السماوات والارض، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑی اور زمین و آسمان کے جتنے بھی علم تھے اللہ پاک نے مجھے عطا کر دی۔ تو یہ معراج جو تھی، اب معراج کے 3 حصے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے اور 3 موجے بیان کیے تھے، اور حضور کی ذات کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ذات بشریت، دوسری ذات نورانیت، اور تیسری ذات حقیقت محمدیہ۔ آج بشر اور نور کے جھگڑے میں ایک طبقہ کہتا ہے کہ نور ہیں اور بشر بھی ہیں، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے بشر ہیں نور نہیں ہے۔ لیکن حضور کی شان تو اس سے بھی آگے ہے۔ بشریت تو تھی میرے نبی کے گھر سے مسجد اقصی تک، یہ بشریت کا سفر تھا۔ پھر میرے نبی کا دوسرا سفر جو مسجد اقصی سے آسمان اول کی طرف اور پھر 7ویں آسمان تک سدرۃ المنتہا تک، یہ نورانی سفر تھا۔ ساتھ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، 4 مقرب فرشتے، سارے فرشتوں کے سردار مقرب فرشتے، 70 ہزار نوری فرشتوں کو لے کر میرے نبی کے 7 آسمان پر گئے۔ تو یہ میرے نبی کی معراج پر بھی جلوس تھا۔ کیا تھا؟ کیوں جلوس کی صورت میں رب ذوالجلال نے حضور کا استقبال کرنا تھا، حضور کی شان دکھانی تھی۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، پھر میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک آپ احباب کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ کتنے 100 سال کی مسافت ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ راکٹ کی، جہاز کی، کس چیز کی کے ساتھ سفر کیا جائے تو 500 سال کی مسافت بنتی ہے اس زمین سے پہلے آسمان تک۔ پھر پہلا آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہے 500 سال کی مسافت کی۔ پھر یہ سارے سفر طے کر کے میرے نبی پھر سدرۃ المنتہا، جہاں پہ ہر چیز کی حد ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز کی حد ختم ہو جاتی ہے، کہ جہاں پہ آخرت دنیا کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ کیا شروع ہو جاتی ہے؟ آخرت۔
اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار قیامت کے دن آخرت میں ہوگا، ہر بندے کو ہوگا، تو قرآن کے اندر کی کئی اس طرح کی آیات اور حدیث صحیحہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا دیدار تو قیامت کے دن ہوگا، آخرت میں ہوگا، تو وہ اس طرح کی روایات سے اس حضور کی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا جواب سن لیجئے کہ عقیدہ یہ ہے کہ آخرت میں دیدار ہوگا۔ حضور نے تو آخرت میں ہی معراج کی، کیسے کہ جب سدرۃ المنتہا پر میرے نبی پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں یہ عالم دنیا ہے، لیکن عالم دنیا سے جب نبی نکلے تو پھر عالم آخرت شروع ہوا، تو آخرت عالم آخرت میں ہی تو میرے نبی کو دیدار ہوا، عرش معلیٰ سے آگے۔ تو اس کی دلیل یہ بھی بنتی ہے کہ ہم ان ساری احادیث کی تطبیق ایسے کرتے ہیں کہ مان لیا آپ کی ان روایات سے کہ آخرت میں دیدار ہوگا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا ہی کیا کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا سے آگے آخرت کے یعنی کہ عالم آخرت میں پہنچا کر میرے نبی کو اپنا دیدار کروایا۔ کہا باقی سب آخرت میں میرا دیدار کریں گے، تجھے آخرت لگنے سے پہلے، آخرت کا منظر رکھنے سے پہلے، آخرت اور میدان قیامت آنے سے قبل ہم پیارے مصطفیٰ تجھے پہلے ہی اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ پھر میرے نبی کو جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3887 اور مسلم شریف کی 416 دو مقام پر حدیث موجود ہے کہ میرے نبی کی آسمانوں کی سیر کے حوالے سے میرے نبی نے خود بیان فرمایا کہ مجھے آسمانوں کی طرف پھر اٹھایا گیا، آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ پھر بخاری کے اندر 6581 جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3147 دو مقام پر پھر حدیث جس میں میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں میرے نبی نے خود فرمایا مجھے جنت کی سیر کروائی گئی۔ کس کی سیر؟ جنت کی سیر کروائی گئی۔ میں نے پوری جنت کا معائنہ کیا اور پھر جنت میں جا کر بلال کا نکاح بھی کروایا، اور پھر جنت میں بلال کا نکاح کر کے گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ امت کے اندر جو میری امت ہے حضور نے فرمایا میں نے اس کی منگنیاں بھی کروائی ہیں۔ کیا کروائی ہیں؟ منگنیاں کروائی ہیں، اپنی امت کی منگنیاں۔ پھر جس وقت میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں 7 آسمان کراس کر کے اوپر چلا گیا تو پھر لوگوں نے اعتراض کیا، اس میں ابو جال زندیق نام کا بندہ تھا، اتنا بڑا زندیق۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد 7 آسمانوں سے کراس کر کے سدرۃ المنتہا سے لامکان رب کو ملنے کے لیے چلے گئے، اور اتنے لمحہ میں بستے زمان اتنے وقت میں اتنے بڑے وقت کو کوزے میں بند کر کے میرا اللہ مصطفیٰ کو اتنی سیر کروا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے انکار کیا۔ وہ سیدھا گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، دستک دی۔ اس نے کہا جی سب سے زیادہ پیار کرنے والا، سب سے پیار زیادہ ساتھ چلنے والا یہی اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی دوست ہے، اس سے جا کے تصدیق کروا لیتے ہیں۔ جب یہ انکار کر دے گا کہ تیرے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ میں رب کو دیکھنے کے لیے چلا گیا 7 آسمان، پھر مسجد اقصیٰ ادھر سے گزر کے ادھر نمازیں سارے نبیوں کو پڑھا کے چلا گیا، تو سب سے پہلے ابو جہل، ہر دور میں ابو جہل نے دستک دی اور اس کی عزت پر حملہ کیا، تو وہ ابو جہل کی پارٹی کا بندہ تھا جس نے سیدنا ابو بکر کی ذات پر حملہ کیا۔ سیدھا ابو جہل جا کر ابو بکر صدیق سے کہنے لگا تجھے پتہ ہے کہ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جسے محمد کہتے ہیں، جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے تو دعویٰ کر دیا کہ میں 7 آسمان کراس کر کے لامقام رب کو ملنے کے لیے چلا گیا، میں نے معراج کی۔ جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے سنا تو انہوں نے کہا کہ ابو جہل کہنے لگا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے تصدیق کر دی، کہا اگر حضور کہتے ہیں تو میں بھی کہتا ہوں کہ میرا نبی دیکھنے کے لیے گیا تھا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا لقب صدیق تب پڑا جب معراج ہوئی تھی، تو معراج میں حضور کے غلاموں کو بھی نوازا گیا،
اور یہ لقب معراج کی رات سیدنا ابو بکر صدیق کو ملا کہ آپ نے تصدیق کر دی۔ ایک طرف زندیق تھا جو منکر معراج تھا، اور ایک طرف صدیق تھا جو اس بات کر رہا تھا کہ میرا نبی اگر کہہ رہا ہے کہ میں عرش معلیٰ تک چلا گیا، لامقام رب کو ملنے کے لیے چلا گیا، تو بات ٹھیک کی ہے اس نے۔ تو یہ ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے خود فرمایا کہ ہر ایک کے سامنے میں نے اپنی رسالت کو بیان کیا، ہر ایک نے دلیل پوچھی کہ یا رسول اللہ آپ کے نبی ہونے کی، رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ واحد 1.25 لاکھ صحابہ میں ابو بکر واحد میرا ایسا صحابی ہے بغیر دلیل کے یہ مجھ پر ایمان لے آیا، بغیر دلیل کے یہ مجھ پر ایمان لے آیا، اس نے کوئی تردد نہیں کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ تو اس لیے یہ ابو بکر صدیق ان کے بارے میں آتا ہے کہ کہا تیرا دوست اتنے دور کیسے چلا گیا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے تصدیق کی، اور اس روایت کو المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی نے حدیث نمبر 7142، اور اسی طرح دلائل دوسری جلد صفحہ نمبر 282، دلائل النبوہ کی حدیث نمبر 649، دوسری جلد صفحہ 241 پر یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میرا نبی اگر دعویٰ کرتا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرا نبی گیا ہوگا، یہ پکی بات ہے کہ میرا نبی اللہ کی ملاقات کے لیے گیا۔ اسی طرح پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المعمور، بیت المعمور کون سی جگہ ہے؟ یہ ایک ہمارا مکہ شریف کے اندر کعبۃ اللہ شریف ہے، قبلہ ہے جہاں پر ہم طواف کرتے ہیں، اسی کے عین اوپر آسمانوں پر بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں وہاں پر چلا گیا جہاں پر فرشتے طواف کر رہے تھے، فرشتے طواف کر رہے تھے، اور یہ بھی میرے نبی نے خود بیان فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 3887 اور مسلم کی حدیث نمبر 411 میں۔ اسی طرح حضور آگے کہتے ہیں میں اس سے بھی آگے چلا گیا، کہاں پہ؟ آخری حد سدرۃ المنتہا، جہاں پہ حدیں ہر چیز کی ختم ہو جاتی ہے، پھر آگے جا کر عالم آخرت شروع ہوتا ہے، وہاں کے بارے میں میرے نبی نے خود فرمایا میں وہاں چلا گیا، اور وہاں جا کر کیا ہوا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7517، میرے نبی نے خود فرمایا کہ میں پھر سدرۃ المنتہا تک چلا گیا، اور پھر سدرۃ المنتہا پر اللہ رب العزت نے مجھے 3 تحفے دیے۔ کتنے؟ آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کہ معراج کی رات صرف ایک تحفہ دیا گیا، نماز، لیکن آج میں آپ احباب کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جو کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 431 ہے، 431۔ میرے نبی نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے معراج کی رات 3 تحفے دیے۔ کتنے؟ 3 تحفے۔ وہ کون سے 3 تحفے؟ نمبر 1، سب سے پہلا تحفہ میرے نبی نے قرآن کی 2 آیتوں کا دیا۔ کتنی آیتوں کا؟ وہ قرآن کی سورہ بقرہ، سب سے بڑی سورت، اس کی آخری 2 آیات، اس کی آخری 2 آیات، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات پہلا تحفہ رب کی طرف سے تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اس معراج کی رات اللہ مصطفیٰ کو قرآن کی تلاوت کی صورت میں سورہ بقرہ جو ہے اس کی 2 آخری آیات دے کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جا کر اپنی امت کو بھی یہ تحفہ دینا، امت کو کہنا قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، چھوڑ کے نہیں رکھنا، سال کے بعد قرآن کو نہیں پڑھنا، بلکہ قرآن کی پورے قرآن کے اندر سب صورتوں کا نچوڑ اللہ رب العزت نے کس میں رکھا؟ سورہ یاسین کے اندر، سورہ یاسین کا سارا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر رکھا، اور سورہ بقرہ کے اندر پھر سورہ فاتحہ جو ہے اس میں نچوڑ رکھا گیا، اور پھر سورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ شریف ہے اس کے اندر سارا نچوڑ، اور پھر بسم اللہ شریف کے اندر سب سے زیادہ نچوڑ سارے کا اللہ رب العزت نے لفظ با کے اندر رکھا۔ اور لفظ با کیا ہے؟ خود مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے یہ میں علی ہوں،
یہ جو نکتہ ہے میں علی ہوں، اور یہ علی وہ ہے کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا القرآن مع علی، علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ جس بندے کو قرآن سے جوڑا جا رہا ہے اس بندے کی شان سمجھیں کہ وہ قرآن سے شغل کتنا رکھتا ہے، قرآن پڑھتا کتنا ہے۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی سواری پر بیٹھتا تھا تو جس میں پاؤں ڈالے جاتے ہیں، رکاب ہوتی ہے، یہ گھوڑے جو ہوتے ہیں ریس والے، دیکھیں ان کے اوپر پاؤں رکھنے والے دو اس طرح کے کونڈے ہوتے ہیں، تو روایت کے اندر آتا ہے مولا علی جب اپنی سواری پر بیٹھتے ایک میں پاؤں ڈالتے تو دوسرے میں پاؤں تب رکھتے جب قرآن پورا مکمل ہو جاتا، اتنا قرآن کے ساتھ ان کا شغل تھا۔ تو یہ مولا کائنات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن سے شغل رکھتے۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی صورت میں اللہ رب العزت نے حضور کو معراج کی رات عطا کیا، اور دوسرا تحفہ اللہ رب العزت نے یہ عطا کیا جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ کتنی؟ کیا کہتے ہیں؟ اور نمازیں کتنی؟ 50 نمازیں۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ مسلم کی حدیث نمبر 431 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے نبی ہم تجھے 50 نمازیں تجھے تحفے کی صورت میں دیتے ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 50۔ جس وقت میرے نبی 50 نمازیں لے کر چوتھے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آپ کو اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنی نمازوں کا؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ٹرائی شدہ تھے، تجربہ شدہ تھے، ان کی امت پہلے نمازیں پڑھ چکی تھی، اب فرض ہو رہی ہیں نمازیں معراج کی رات، اور موسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر کہتے ہیں اوہو یہ تو بڑا بوجھ بن گیا امت کے لیے، آپ کی امت، میری امت پر 2 فرض تھی یا رسول اللہ، وہ 2 نہیں پڑھ سکتی تھی، اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض ہیں، جائیے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جائیے اور اللہ سے کہیے کہ میری امت نہیں پڑھ سکتی۔ بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ میرے نبی گئے، پہلی مرتبہ گئے نمازیں کم کروانے کے لیے دوبارہ، پہلے معراج ہوئی حضور کو رب نے بلایا کہ آجا میں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، جبریل کو بھیج کر کہا کہ اللہ آپ کی ملاقات کا معراج کا مشتاق ہے، لیکن اب دوبارہ حضور اللہ کے بلانے پہ نہیں جا رہے، امت کا بوجھ کم کرنے کے لیے خود سے جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا نبی کو رب بلائے معراج کے لیے تب بھی میرا نبی جا سکتا ہے، اور میرے نبی خود چاہیں تب بھی اللہ کو دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ چوتھے آسمان سے پھر میرے نبی واپس پلٹے اور جا کر پھر رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کی مولا میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے ہم 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں۔ کتنی؟ 5 نمازیں کم ہو گئی۔ اب دیکھیے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ پہلے اگر پتہ ہوتا، ہم آج پڑھ رہے ہیں 5، اس وقت پہلا چکر تھا 50 کا، دوسرے میں میرے اللہ رب العزت نے 5 نمازیں معاف فرما دی۔ پھر چوتھے آسمان پر آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، کتنی نمازیں کم ہوئی؟ جواب آیا اے موسیٰ اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی تھی جس میں سے 5 معاف کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پھر دوبارہ جائیے۔ دوبارہ گئے میرے نبی، پھر 5 کم ہوئی، 9 مرتبہ میرے نبی، کتنے مرتبہ؟ 9 پائیں 45، 9 مرتبہ میرے نبی خود سے رب کی بارگاہ میں گئے۔ 1 مرتبہ رب نے بلایا، 9 مرتبہ مصطفیٰ خود چلے گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ میرے نبی بار بار رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، امت کا بوجھ، امت کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے معراج کی رات گئے، 9 مرتبہ گئے اور واپس پلٹے۔ یہاں سے ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ نبی کو اگر پہلے پتہ ہوتا ایک بار ہی کیوں نہ وہ کروا لیتے، جب پتہ ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ جانا ہے، پھر تیسری مرتبہ جانا ہے، پھر 9 مرتبہ جانا ہے، اگر نبی کو پتہ ہوتا تو بار بار کیوں جا رہے تھے؟ میں نے کہا یہاں پہ تجھ سے بھی بڑا بد عقل اور بد مغز پھرا اگر ہو تو وہ تو اللہ کی ذات پر بھی اعتراض کرے گا کہ اللہ کو تو اللہ تعالیٰ
جو علم غیب رکھتا ہے، اللہ علم غیب رکھتا ہے، اللہ کو بھی تو پتا تھا نا کہ میں نے 9 مرتبہ اس کو واپس بھیجنا ہے، پھر 9 کے بعد میں نے اسے 5 نمازیں دینی ہے، تو پھر تو اللہ کی ذات پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا۔ تو یہاں یاد رکھیے مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا، وہ چاہتے تھے کہ میں رب کا دیدار کروں، میں رب کا دیدار کروں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام بار بار کیوں بھیج رہے تھے؟ اس لیے کہ جب بھی یہ جائیں گے دیکھنے کے لیے رب کو، واپس آئیں گے تو ایک مجھے سکون ملے گا کہ میں موسیٰ کو موسیٰ کہہ رہے تھے کہ میں حضور کو دیکھوں گا، اور حضور اللہ کو دیکھیں گے، حضور اللہ کو دیکھیں گے۔ وہ مجنو کے بارے میں آتا ہے کہ مجنو وہ جو لیلا تھی نا، لیلا وہ پہاڑ کے اس طرف تھی اور مجنو جو تھا وہ اس طرف تھا، تو اب اسے وہ لیلا نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن درمیان میں کچھ درخت تھے، ان درختوں پر کچھ پرندے تھے۔ کیا تھے؟ پرندے تھے۔ تو وہ بار بار پرندوں کو دیکھ رہا تھا مجنو۔ اب وہ پرندے لیلا کو بھی دیکھ رہے تھے اور اس مجنو کو بھی دیکھ رہے تھے۔ کسی نے کہا تو پرندوں کو کیوں دیکھ رہا ہے، تو دیکھنے کے لیے آیا تھا لیلا کو۔ تو مجنو کہنے لگا کہ جتنی دیر تک وہ پرندے اسے دیکھتے رہیں گے میں تسکین محسوس کروں گا کہ جو لیلا کو پرندے دیکھ رہے ہیں میں انہیں دیکھ کے تسلی لیتا رہوں گا۔ یہاں بھی مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار حضور کو بھیج کر یہ طلب کر رہے تھے کہ یہ رب کو دیکھ کے آئے ہیں، ابھی جائیں گے دیکھ کے آئیں گے تو میں ان کو دیکھوں گا، یہ رب کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی وہ سکون، وہ لطف اور وہ فیوز و برکات عطا کر دے گا جو اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کیے۔ تو حضرات محترم، اس لیے بار بار موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھیج کر ہمارے لیے نمازیں کم کروائی۔ اور دوسرا یہ سوال یہ آتا ہے کہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے، مردہ کا جائز نہیں۔ اب یہاں پر مجھے بتائیے، موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات پہلے سے وصال ہو چکا ہے، لیکن وصال شدہ نبی جناب موسیٰ ہماری نمازوں کا وسیلہ بنا یا کہ نہیں بنا؟ تو ماننا پڑے گا کہ نبی اگر وصال بھی کر جائے تب بھی وسیلہ بن سکتا ہے۔ اگر وسیلہ نہیں مانتے تو پھر 50 پڑھنی پڑیں گی۔ کتنی؟ 50۔ اس لیے ہم مردہ کا وسیلہ بھی مانتے ہیں، زندہ کا بھی مانتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا زندہ کا وسیلہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور مردہ کا وسیلہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نماز کا دوسرا تحفہ تھا، اور تیسرا تحفہ بڑا عجیب تھا، وہ اکثر لوگ بیان نہیں کرتے۔ وہ یہ تحفہ تھا کہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 431 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 اگر دیکھیں تو اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ تیسرا تحفہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے جو حضور کو عطا کیا وہ یہ تھا کہ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب، تیری امت میں کوئی قیامت تک شرک اگر نہیں کرے گا، اگر شرک نہیں کرے گا، کیا نہیں کرے گا؟ شرک نہیں کرے گا، تو میں رب کائنات ہو کر قسم کھاتا ہوں مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں، میں اس کی بخشش کر دوں۔ تو یہ 3 تحفے تھے اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کیے، ایک نماز والا اور ایک سورہ بقرہ کی 2 آیات والا، اور تیسرا اگر تیری امت میں کوئی شرک نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ کر دے، میں رب ذوالجلال اعلان کر رہا ہوں شرک کے علاوہ جتنے بھی اس نے گناہ کیے میں اسے بخش کر کے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دوں۔ حضرات محترم، اس طرح پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپریشن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ میرے نبی کا سینہ چاک کیا گیا۔ کیا؟ سینے کو چاک کیا گیا، گلے سے نیچے ناف تک میرے نبی کے سینے کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اور پھر کیا ہوا؟ میرے نبی کے دل مبارک کو سینے سے نکالا گیا، نکال کے جنت میں سے نوری تھال کو لایا گیا، اور پھر زمزم جو پیتے ہیں اس زمزم سے میرے نبی کے دل کو دھویا گیا۔ پھر اس دل کے اندر جبریل کہتے ہیں کہ جس وقت میں اس دل کو دیکھ رہا تھا تو دل کے اندر پھر 2 کان بھی تھے، 2 آنکھیں بھی تھی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ میرے نبی کے ذاتی یہ جو باڈی ہے اس کے اوپر کان اور
کان اور آنکھیں یہ بھی تھی، اور دل کے اندر جو دل نکالا گیا، دل مبارک میرے نبی کا، اس کے اندر بھی 2 آنکھیں تھی، 2 کان تھے۔ تو پتہ یہ چلا جس نبی کے دل کے بھی 2 کان ہوں اور دل کی بھی 2 آنکھیں ہوں، وہ نبی کتنے دور تک دیکھتا ہوگا، سنتا ہوگا۔ یہ میرے نبی کی شان۔ اور 4 مرتبہ میرے نبی علیہ السلام کا یہ آپریشن ہوا، پھر بعد میں سلائی کر دیا گیا۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ پورے جسم کے اندر یہ ایک بیٹری ہے، دل آپ کسی کا نکال دیں، آپ کو پتہ ہے جب ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کے ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے، وہ پہلے آپ کے رشتہ داروں سے لکھوا لیتے ہیں، ذرا لکھ کے دو کہ اجازت آپریشن کی ہے یا کہ نہیں، گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ ایک خطرناک آپریشن ہے، دل کا آپریشن ہے، اور بندہ مر بھی سکتا ہے۔ اب یہاں پر میرے نبی کا آپریشن ہوا تو میرے نبی کا دل نکال کے سامنے رکھا گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں سامنے تھا، دل میرے آگے سامنے رکھا ہوا تھا، میں دل کو دیکھ رہا تھا، تو میرے نبی کا دل نکال کے بھی میرے نبی زندہ رہے۔ اس نبی کے بارے میں یہ کہنا مر کر ختم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے میرے نبی نے خود فرمایا میں تو میں ہوں، بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 224 ہے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ کسی نبی کے جسم کو کھائیں، بلکہ اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں اور ان کو قبر کے اندر رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6157 ہے کہ میرے نبی معراج کی رات جب چل رہے تھے، براق پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اوپر براق سے میرے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، وہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب بیت المقدس میں مسجد اقصی میں پہنچے تو وہی موسیٰ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب میرے نبی عرش پر چلے گئے تو چوتھے آسمان پر وہی موسیٰ امت کی سفارش کے لیے 45 نمازیں معاف کروا رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا یہ نبی کی پہنچ ہے، یہ نبی کی طاقت ہے کہ کبھی قبر میں ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، کبھی عرش پہ چلا جاتا ہے۔ وقت کتنا لگتا ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنے وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم اسی پر اختصار کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ زندگی ہوئی تو واقعہ معراج پورا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ وقت ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ عقائد کے حوالے سے بیان کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔